سلمان صاحب، جب سے یہ سسٹم وجود میں آیا ہے 2024 کے الیکشن کے بعد، تب سے ہی ہم قومی حکومت کی بات سن رہے ہیں وقفے سے. اب پھر ایسے موقع پر ایسی تجویز سامنے آ رہی ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات محمود خان اچکزئی صاحب نے کی ہے. جو آپ نے کہا کہ اپوزیشن اتحاد کے سربراہ ہیں، تو وہ سب سے پہلے جائیں اڈیالہ جیل میں اور عمران خان صاحب سے اس کی تائید کروائیں. دیکھیں، جب قومی حکومت کی بات ہے تو کیا پاکستان کے اندر آج کوئی ہنگامی، طوفانی یا غیر معمولی صورتحال طاری ہے؟ انڈیا سے آپ جنگ جیت چکے ہیں، بیرونی محاذ آپ کی آئسولیشن ختم ہوئی ہے، دنیا پاکستان کے اندر اور پاکستان کے اندر بھی سرمایہ کاری کی بات کر رہی ہے، اور آج پاکستان کی معیشت خطرناک زون میں نہیں ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ ٹیک آف کے بحال میں خطرناک زون میں نہیں ہے. البتہ یہ بات آپ دیکھیں کہ یہ صرف محمود خان اچکزئی صاحب بات کر رہے ہیں، پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز حکومتوں کے اندر موجود ہے. ان کی ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں چل رہی ہیں، ان کے پاس ہیلی کاپٹر موجود ہیں، ان کے پاس جہاز موجود ہیں. کیا پی ٹی آئی حکومت میں نہیں ہے؟ کیا مسلم لیگ نہیں ہے؟ پیپلز پارٹی نہیں ہے؟ اور حکومتی اتحاد میں سارے موجود ہیں. یہ سارے حکومتوں کے اندر موجود ہے. پاکستان کے 24 کروڑ عوام پاکستان کی اپوزیشن ہے، اور ان کی کوئی آواز نہیں ہے، کوئی ان کی بات نہیں کر رہا. وہ مہنگائی کی آگ میں جل رہے ہیں، بے روزگاری کا رجحان ہے، بے آپ کو یقینی لگتا کی ہے صورتحال ہے. اچکزئی صاحب نے یہ بات خود سے کی ہوگی بغیر نہیں، کسی میں اچکزئی مشاورت صاحب کی جہاں تک دیکھیں تھوڑی سی بات کو سمجھیں کہ اچکزئی صاحب کسی احساس محرومی سے دوچار ہیں. وہ کیوں ہیں اس کی وجہ میں بتاتا ہوں کہ جب ان کو موقع ملتا ہے تو ان کے بھائی صاحب وہاں کے گورنر بنتے ہیں، ان کے دوسرے بھائی صاحب وہاں پر وزیر بنتے ہیں، ان کے بردر ان لا وہاں پر ایم پی اے بنتے ہیں، ان کی بیٹی وہاں پر ایم پی اے بنتی ہیں. آج اچکزئی صاحب اکیلے ہی ایم این اے ہیں، اور میرا خیال ہے یہ ان کی احساس محرومی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور خود اپوزیشن کی پارٹی مولانا فضل الرحمان بڑے زیرک سیاستدان ہیں، ان سے ذرا تائید کروا دیں، عمران خان صاحب سے کروا دیں، حامد رضا صاحب سے کروا دیں. میرا خیال اچکزئی صاحب کی بات اسی طرح ہی ہے جس طرح خود ان کی بات کی اپوزیشن جتنی سنجیدگی سے لیتی ہے کہ آج تک وہ اکیلے ہی نظر آ رہا ہے. ان کو اپوزیشن کا سربراہ تو بنا دیا، ان کی کسی بات کو خود اپوزیشن نے بھی کبھی وزن نہیں دیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بے وقت کی راگنی ہے. بات جو آپ نے اپنے ابتدائیے میں دوسری کی ہے کہ اگر واقعتاً پاکستان کو آگے کی طرف بڑھنا ہے، پاکستان کے سیاسی سسٹم کو مضبوط بنانا ہے، پاکستان کے لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں، پاکستان کی معیشت کی مضبوطی، تو پھر آئے نا ذرا بیٹھ کے ڈائیلاگ کر لیں. اور ڈائیلاگ کرنا کوئی گناہ نہیں ہے دنیا کی. لیکن وہ یہی کہہ رہے ہیں ڈائیلاگ تو اسی پر ہوں گے، اس کے سوا تو ڈائیلاگ کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اچکزئی صاحب یہی فرما رہے ہیں. جی، اچکزئی صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ انہیں جب نامزد کیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ کیا وہ نواز شریف صاحب سے ملیں گے، تو میں نے اس وقت ہی کہا تھا کہ ملا ان سے جاتا ہے جس کے پاس وزن ہو. کہ اچکزئی صاحب چونکہ ایک ہی ممبر ہیں، بڑے قابل احترام ہیں، بزرگ سیاستدان ہیں، اور بلوچستان کے اندر ان کی ایک اپنی اہمیت ضرور ہوگی. میرا نہیں خیال کہ وہ جس طرح کی بات کر رہے ہیں اس کو کوئی اپوزیشن کے اندر پذیرائی ملے. میں نے تو آپ کو موٹی بات بتا دی ہے کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز بڑی جو ہیں وہ حکومتوں کے اندر موجود ہیں، حکومتوں کے مزے لوٹ رہی ہیں، لہٰذا وہ اس طرح کی اچکزئی صاحب کی بات کو کوئی اتنا وزن نہیں دیں گی. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اگر اچکزئی صاحب اپوزیشن کے سربراہ ہیں، چونکہ آپ نے مجھے یاد کروایا تو مجھے یاد آیا کہ وہ اپوزیشن الائنس کے سربراہ ہیں، تو بات کہ وہ اپوزیشن کو اس حوالے سے اعتماد میں لیں اور اپوزیشن کا کوئی لاہے عمل بنائیں، کوئی حکمت عملی بنائیں. دیکھیں، ماضی کے اندر 30-40 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی اپوزیشن پارٹیز ملتی ہیں، مل کے کوئی ایسا لاہے عمل ترتیب دیتی ہے کہ پاکستان کے عوام ان کی طرف دیکھیں. میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں. لیکن سلمان صاحب، میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ اچکزئی صاحب نے تو اب یہ تجویز دی ہے نا، اس سے پہلے بھی وقتاً فوقتاً ہم ایسی باز گشت سنتے رہے ہیں پاکستانی سیاست میں، چاہے وہ صحافتی برادری کی جانب سے کوئی تجویز دی گئی ہو. جب سے یہ الیکشن ہوا ہے، دیکھیں یہ قومی حکومت کی تجویز ماضی میں کسی اور طرف سے آتی تھی. اس دفعہ اچکزئی صاحب کا ادھر رابطہ نہیں ہے، ادھر تو ان کی بڑی ریزرویشن ہے. میں نے اسی لیے کہا کہ اچکزئی صاحب کی یہ جو تجویز ہے یہ ان کے اندر جو ایک احساس محرومی ہے وہ ظاہر کرتا ہے. ماضی کے اندر قومی حکومتوں کی تجویز آتی تھی، اس وقت پاکستان کے اندر اس طرح کی کیفیت نہیں ہے. پاکستان کا حکمران کیا پاکستان میں قومی حکومت کا قیام یہ فارمولا قابل عمل ہو سکتا ہے؟
میں نے تو آپ سے کہا کہ اگر آپ پتہ نہیں پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز تو حکومت میں ہیں، آپ قومی حکومت کن کی بنوانی ہے؟ انہیں کی بنانی ہے نا، انہیں پارٹیز کے اندر سے بنے گی۔ میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات اس وقت اسے سنجیدہ لینا چاہیے، ہاں البتہ پریشر بڑھانا چاہیے پاکستان کی حکمران پارٹیز پہ۔ میں آپ کو یاد ہوگا کہ 8 فروری کے انتخابات کے بعد میں نے کہا تھا کہ پاکستان کے عوام کو ایک کریڈٹ ضرور دے کہ انہوں نے پاکستان کی بڑی پارٹیز کو صوبے دے دیے ہیں کہ بھئی آئیں آپ مقابلہ کریں کارکردگی پہ، کہ جی پختونخوا کو پی ٹی آئی دے دیا، پنجاب نون لیگ کو مل گیا، سندھ پیپلز پارٹی کو مل گیا، بلوچستان کے اندر مخلوط گورنمنٹ ہے، پیپلز پارٹی کا چیف منسٹر ہے۔ یہ صوبائی حکومتیں، اور آپ کو شاید پتہ نہیں، ان کے پاس بے بہا وسائل ہے، ان کے پاس بے بہا وسائل ہیں 80th امینڈمنٹ کے بعد۔ تو یہ مقابلہ کرے اپنی ڈیلیوری کے حوالے سے، اپنے لوگوں کے اعتماد پر پورا اترے، لوگوں کو گورننس کے اس وقت بڑے ایشوز، اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ قومی حکومت کے قیام کی باتیں بے وقت کی راگ نہیں ہے، اور میرے خیال محمود خان اچکزئی صاحب اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے سلمان صاحب، سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کہ اختلافات میں گھری ایک پارٹی ایک منظم احتجاج کر سکتی ہے 10 محرم کے بعد؟ کیونکہ وقت تو پیچھے کچھ نہیں ہے اور تیاری کسی سطح پر دکھائی نہیں دے رہی۔ دیکھیں، ایک وقت میں تحریک انصاف کی اصل پہچان احتجاجی تحریک اور مزاحمتی کردار ہوا کرتا تھا۔ ابھی ہمارے پہلے سیگمنٹ میں جب عثمان بات کر رہے تھے 8 سال کی، تو اس وقت پیچھے تھپکی بھی ہوتی تھی، وسائل بھی ہوتے تھے، اور اشیر بات بھی ہوتی تھی۔ اب وہ تھپکی، وسائل اور اشیر بات اس لیے نہیں رہی کہ پاکستان کی سیاست میں ایک تلخ موڑ آیا، یہ 9 مئی کا واقعہ۔ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز ماضی کے اندر ڈکٹیٹرشپ کو چیلنج کرتی تھی، لیکن کبھی کسی نے ریاست یا ریاستی اداروں پہ اس طرح اثر انداز نہیں تھے ہوئے۔ اور یہ جو 9 مئی ہے، یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے، اس لیے کہ پولیٹیکل، دیکھیں بات ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ جو کچھ کیا گیا اس روز، اس سے کیا صرف تحریک انصاف کمزور ہوئی؟ نہیں، پاکستان کا پولیٹیکل سیٹ اپ کمزور ہوا، آپ کا سسٹم کمزور ہوا، آپ کی پولیٹیکل پارٹیز آج بھی ڈیفینسو پہ کھڑی ہیں۔ تو بات یہ کہ احتجاج جو ہوتا ہے یہ ایک بڑا سنجیدہ عمل ہوتا ہے، لیکن 9 مئی کے بعد 26 نومبر بھی تو ہوا اور پی ٹی آئی نے جی میں آپ کو اگر 26 دیکھیں بات یہ کہ میں نے اس لیے آپ کو پہلے بتایا کہ جب پیچھے سے کوئی تھپکی ہوتی تھی تو اس وقت مزاحمتی کردار ہوتا تھا، اب کیوں نہیں ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس صوبے سے انہوں نے 1 کروڑ سے زیادہ ووٹ لیے ہیں، 10 لوگ نہیں نکلتے، اور میں کسی کو کوڈ نہیں کرتا، ان کے سیکرٹری جنرل کو کوڈ کر رہا ہوں۔ آپ نے 26 نومبر کا حوالہ دے دیا۔ لاہور میں تحریک انصاف کے ایک اجلاس میں جس میں احتجاج پہ بات ہو رہی تھی، سیکرٹری جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ میں 26 نومبر کو لاہور میں گاڑی لے کر نکلا اور میں یہ دیکھتا رہا کہ کہیں 10 بندے نکلیں تو میں وہاں سے ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا۔ تو لوگ کیوں نہیں نکلنے کے لیے تیار؟ اس میں کوئی دو آرا نہیں کہ ان کے ساتھ مشکل صورتحال رہی، مشکل صورتحال ماضی کے اندر بھی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ رہی ہے، اور پاکستان کے ایک پرائم منسٹر پھانسی چڑھ گیا، پاکستان کی دوسری پولیٹیکل پارٹیز کا سارا گھرانہ اندر ہو گیا۔ تو بات یہ کہ ایسی صورتحال کے اندر آج آپ احتجاج کی بات کر رہی ہیں، میں اگلے ہفتے جب بیٹھیں گے تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ وہ 10 محرم کے بعد والا احتجاج کہاں ہے، تو آپ نے مجھے بتانا ہے، اس لیے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں پولیٹیکل ورکر جو ہوتا ہے پارٹیز کا ایسٹ ہوتا ہے، آپ ان کے لیے نئے سے نئے امتحان کر رہے ہیں۔ آپ تو جیل میں بیٹھے ہیں، آپ کا کیا ہے کہ وہاں سے بیٹھ کے آپ کال دے رہے ہیں، کالز پہ کال، کیا وہ فولاد کے بنے ہوئے ہیں؟ وہ انسان ہیں۔ تو بات یہ کہ ایسی صورتحال کے اندر درست حکمت میں عملی وہی ہے جس کی کوٹ لکھپت سے بات کی گئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو بات کرنی چاہیے، 1.5-2 سال سے آپ کی جنگ کا وہ ایندھن بنے ہوئے ہیں۔ تو بات یہ کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی احتجاج کر پائیں گے، کوئی احتجاجی ہے۔ اور سب سے اہم بات، احتجاج آپ بتا تو دیں آپ نے کس کے لیے کرنا ہے، آپ کے ایشوز کیا ہیں۔ دیکھیں اگر تو آپ پاکستان کے اندر مہنگائی پہ، بجلی کے بلوں پہ، بے روزگاری پہ، ایشوز کے ساتھ منسلک کریں تو لوگ آپ کی طرف دیکھیں۔ آپ اپنی ریلیف کے لیے احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں تو پاکستان کے لوگوں کا یہ مسئلہ نہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ احتجاجی تحریک کے لیے تحریک خود تحریک انصاف کے اندر موجود نہیں ہے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے ماضی کے اندر دیکھیں یہ سٹیپ بائی سٹیپ کام ہوتا ہے۔ ہم نے 77 سے یہ دیکھتے آئے ہیں، 77 میں لانگ مارچ ہوا تھا، سیاسی جماعتیں مرحلہ وار آگے کی طرف چلتی ہیں۔ آپ نے سارے اپنے آپشنز استعمال کر لیے ہیں، اور اس وقت آپ کے پاس رابطے کا ذریعہ کون ہے؟ محترمہ حلیمہ خان صاحبہ، اور وہ تو آج سے کچھ دن پہلے کہہ چکی ہیں کہ عمران خان صاحب مائنس ہو چکے ہیں۔ تو آپ کا بحران بیرونی بحران نہیں ہے، دراصل اندرونی بحران ہے۔ اور اگر آپ نے آگے کی طرف چل رہے ہیں تو پارٹی کے اندر یکسوئی اور سنجیدگی قائم کرے، احتجاج کر لیا یا مذاکرات کر لیا۔ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ بہترین راستہ ڈائیلاگ کا راستہ ہے، جس کی کوٹ لکھپت جیل سے بات کی گئی ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج ہوتا آپ کو دکھائی نہیں دے رہا 10 محرم کے بعد۔